آسمان پر چاند تو ہر مہینے چمکتا ہے، مگر جب محرم کا چاند نکلتا ہے فضا میں ایک الگ ہی اداسی بکھر جاتی ہے، جیسے کائنات خود ماتم کر رہی ہو کربلا کے پیاسوں کا۔ 1447 ہجری کا محرم، چاند طلوع ہوا تو دل پر ایک درد سا چھا گیا۔ یاد آ گیا وہ چاند جو کربلا میں خیموں کے سائے میں حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت پر چمکا تھا۔ یہ چاند جو راتوں کو روشن کرتا ہے آج غم حسین سے سیاہ لگتا ہے، کیونکہ یہ محرم ہے جس کی روشنی میں ظلم کی سیاہی چھپی ہوئی۔ جب 1447 ہجری کا محرم آیا تو نہ صرف تاریخ نے ایک اور سال جوڑا، بلکہ یہ حسینی دل نے پھر سے کربلا کی پیاس کو آنکھوں سے بہایا۔ اس محرم میں میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق لے کر آؤں گا، کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو آپ کو صراط مستقیم کو سمجھنے میں، حق کی تائید کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی ان ویڈیوز کے اندر آپ کو بہت زیادہ تاریخی حقائق کے اندر الجھاؤں نہیں، بہت زیادہ کتابوں کے حوالہ جات میں الجھاؤں نہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد کربلا کے بنیادی اسباب اور امام حسین علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام کیوں کیا۔ کربلا ایک ایسا نام جو تاریخ کے ماتھے پر ایک زخم کی مانند ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ باطل کے خلاف حق کی ایک ابدی للکار تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ کربلا اچانک پیش آیا؟ کیا امام حسین ابن علی محض یزید کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، یا اس واقعے کے پیچھے کچھ گہرے سیاسی، سماجی اور مذہبی عوامل تھے؟ آئیں آج ہم اس تاریخ ساز واقعے کے اسباب کو تحقیقی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد جب معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح کی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان کے بعد خلافت دوبارہ امت کے مشورے سے طے پائے گی۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر کے خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا۔ یزید کی شخصیت، اس کا طرز حکومت اور اس کا طرز زندگی، ان تمام چیزوں نے اہل مدینہ، بالخصوص اہل بیت اطہار علیہم السلام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس نظام کو صرف غیر اسلامی نہیں بلکہ اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید نے گورنروں کو خط لکھا کہ وہ مدینہ کی اہم شخصیات خصوصاً حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لیں۔ ولید بن عتبہ مدینہ کا گورنر امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت دربار میں بلاتا ہے اور یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جواب بہت واضح تھا، مثلی لا مثل یبایع، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار ایک فرد کا انکار نہیں تھا، یہ نظام باطل کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر دعوت دی کہ وہ ان کی بیعت کریں اور ان کے ساتھ حکومت کریں تو امام علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ میں ابتدا میں ہزاروں افراد نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی،
لیکن جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو خوف، لالچ اور جبر نے کوفہ کی عوام کو پیچھے ہٹا دیا۔ مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا گیا اور وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک پیغام تھا، کربلا کا راستہ صرف تلوار اور خون کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ اور مکہ دونوں میں قتل کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامات پر وفاداروں نے روکا، مشورہ دیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سفر صرف اقتدار کے لیے نہیں، یہ شہادت اور قربانی کا سفر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خروج کا فیصلہ ظلم کے خلاف اور امت کی اصلاح کے لیے کیا ہے۔ یزید کی حکومت صرف سیاسی بگاڑ نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی پامالی کر رہا تھا۔ شراب نوشی، فحاشی، نماز کی بے قدری، بیت المال کا ناجائز استعمال اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی توہین۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا دین محمدی کے خاتمے کے مترادف تھا۔ کربلا صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں، کربلا ہر دور کے حق اور باطل کی جنگ کا استعارہ ہے۔ جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے گا تو حسین پھر کسی شکل میں، کسی زبان میں اس کے خلاف قیام کرے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے ظلم کے سامنے خاموشی ظلم کی تائید ہے، حق کے لیے قربانی دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہر آزاد انسان کے دل کی آواز ہے۔ میں اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر کربلا اور کربلا سے وابستہ بہت سے حقائق لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل پہ نئے آنے والے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی قیمتی آراء کامنٹس میں لازمی دیں۔